کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ سلمان صفدر صاحب آپ کی کیا تاثرات ہیں؟ آپ کے تاثرات کیا ہیں؟ ہمیں جو اچھا آپ میرے سے پوچھیں جو میں لائر نہیں ہوں. ہاں مجھے تو یہ نہیں سمجھ آئی کہ جب ہم جیل میں تھے تو یہ ہمیں اتنی ٹھنڈ میں یہ پروسیکیوٹر صبح صبح پہنچ جاتے تھے اور پہلے کھڑے ہوتے تھے. ہمارے لائرز کو یہ اندر نہیں گھسنے دیتے تھے. یہ سلمان صفدر صاحب ہو گئے, تیمور صاحب, ان کو گیٹ کے باہر بند کر دیتے تھے, جیل کے اندر نہیں جا سکتے تھے. وہ باہر کھڑے ہوتے تھے, پروسیکیوٹر ماشاءاللہ صبح صبح جا کے پہلے چار کھڑے ہو جاتے تھے. اور آج دیکھیں جب ہم ہائی کورٹ آئے ہیں, جیل سے نکل کر جب پروسیکیوٹرز کو دنیا کا سامنا کرنا پڑا ہے, وہ بند جگہ سے نکل کر جہاں پہ یہ چپ کر کے کر رہے تھے اور ہمارے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, آج یہ سنیں پروسیکیوٹر صاحب بیمار ہو گئے یا اللہ معاف کرے کسی کے ان کے رشتہ داروں میں کوئی فوتگی ہو گئی اور وہ پروسیکیوٹر یہاں نہیں آ رہے. وہاں پہ تو 11 بجے تک ہم سب کو بٹھایا تھا, جو فیملیز تھیں, لائرز ہمارے بیچارے تھک جاتے تھے. اور آج دیکھیں پروسیکیوٹر بھاگ گئے یہاں سے. کیوں؟ کیونکہ دنیا کا سامنا کرنا پڑا ہے. انصاف دنیا آپ لوگ سب دیکھیں گے, وہاں تو آپ کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا. وہاں تو ہم کہتے تھے آپ شاید ہمیں مانتے ہی نہ, آپ سمجھتے ہم بائسڈ ہیں. پروسیکیوٹر کا نہ ہونا کیا ڈیلیئنگ ٹیکٹس تھا؟ تو یہی سمجھ آ رہی, مجھے تو لگتا ہے بھاگ گئے ہیں, مجھے لگتا ہے واپس ہی نہیں آنا انہوں نے. اب ہم دعا کرتے ہیں. اب دیکھیں اب یہ بھی دن آنا تھا جب ہم دعا کریں کہ پروسیکیوٹر صاحب آ جائیں واپس. اب ہم دعائیں کریں گے ان کے لیے اور ان کا پیٹ خراب نہ ہو جائے. اچھا میم یہ بتائیے گا کہ یہ جو میاں گل حسن اورنگزیب صاحبین اور ان کی عدالت ہے, ان سے منگل کو آپ توقع رکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو انصاف مل جائے گا؟ دیکھیں ایک جیل سے نکل کے اگر کیس باہر آ گیا نا, ہمیں یہ خوشی ہے کہ آپ لوگ سب دیکھ سکیں گے. ہمیں یہی مشکل تھی کہ جیل میں تھوڑے سے وہ گنے چنے لوگوں کو بٹھا دیتے تھے, اور وہ بھی جب باہر نکلتے تو ان کو کہا گیا تھا آپ اس کے اوپر بات نہیں کر سکتے ہو ٹھیک سے. تو اب ماشاءاللہ یہ لوگوں کے اندر آ گیا کیس, آپ لوگ موجود ہو گئے, اور ججز کو بھی یہ احساس ہے کہ بہت جو اگر آپ سائفر کیس کا اگر جیل میں تماشا دیکھ لیتے, یقین کرو یہ پورے نظام کو شرم آ جاتی کہ کیا ہم نے اس کا تکہ بوٹی کیا تھا اور کیا ہمارے لائرز کے ساتھ بدتمیزی کی, کیا اس جج نے ہم فیملی کے ساتھ بدتمیزیاں کی. ہم کوئی مطلب ہمیں جس طرح ہمارے ساتھ انہوں نے دھمکیاں دی اور بدتمیزیاں کی, ہم سوال کیا پوچھ لیا ہم نے ان سے. تو یہ خواتین کے ساتھ انہوں نے بدتمیزیاں کی. تو اگر ٹھیک ہے ہم نے سب نے برداشت کر لیا, لیکن اب آپ کے سامنے ہوگا کیس, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے جو جج صاحبان ہائی کورٹ ہے یہ ریلیف دینی چاہیے. اول تو پھر سے میں کہنے لگی ہوں کیس ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. میں کہتی ہوں جوڈیشری پوری کو شرم آ رہی ہے کہ کس قسم کا کیس بنایا گیا ہے, اور اس سے ریلیف تو انشاءاللہ ملے گا. جس طرح جیل میں آپ لوگوں کے وکیل نہ ہونے کے باوجود بھی جو ہے نا اجرت میں فیصلہ سنا دیا گیا, آج پروسیکیوٹر نہیں تھا. نہیں, وہاں پہ وکیل موجود تھے. یہ جو ذوالقرنین ہے جج, اس نے پتہ ہی نہیں چلا, ایک ساتھ والے کمرے میں عدالت لگا لی, اور آ کے پتہ چلا کہ وہ کہتے ہیں جی شاہ محمود صاحب, عمران خان صاحب آپ ذرا ادھر آ جائیں, یہاں توشہ خانہ چل رہا ہے, اور چپ کر کے کیس شروع کر دیا. لائرز کو اس سے نہیں پتا, تو اس نے کہا تم لائرز کو تو میں نے باہر نکال دیا. پروسیکیوشن کے 2 بندے ادھر کھڑے کیے اور کیس شروع کر دیا, اور ہمارے لائرز کو جج صاحب نے بولنے ہی نہیں دیا تھا اس چھوٹی سی کسی کمرے میں گھس کے, اور رات تک فیصلہ اس نے سنانا تھا. تو یہ دیکھیں جو کچھ ہو گیا نا, اللہ تعالیٰ ان کو, میں ابھی بھی کہتی ہوں پتہ نہیں ان پہ کیا پریشرز تھے, اللہ ان کو معاف کرے کہ انہوں نے جو ظلم کیا اور جو بے انصافی کی, اللہ ان کو معاف کرے. میں یہی کہہ سکتی ہوں, کیونکہ نہیں تو یہ بوجھ کیسے وہ لے کر آگے چلے گئے, کیسے ان کے خاندان اس چیز کو یاد رکھیں گے. خان صاحب جلد واپس آ رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے پھر سے کہتی ہوں کہ ان کو جیل میں کسی کو ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. یہ لوگ جب بیٹھ گئے نا, یہ پورے پاکستان کے لیے ایک لیسن ہے. پورے پاکستان کے لیے جس مقصد کے لیے ان کو بٹھایا گیا تھا, ڈرا دھمکا کے ملک چھوڑ کے چلے جاؤ, جب وہ بیٹھ گئے ہیں وہ اپنے لیے نہیں بیٹھے, وہ پاکستان کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے جو سائفر کیس ہے غداری ان کے ساتھ ہوئی اور انہی کو جیل میں ڈال دیا. اب میں آپ کتنی دفعہ بتانا پڑتا ہے کہ وہ سائفر کیس پاکستان میں انشاءاللہ انصاف ہوگا. تو ہم لڑائی پارلیمنٹ میں لڑیں گے یا سڑکوں پہ لڑیں گے؟ خان صاحب اگر باہر آتے ہیں, وہ لڑائی تو کبھی لڑی نہیں ہے انہوں نے. اپنا حق لینے کے لیے کیا کریں گے؟ پاکستان کے لوگوں کو خود اپنے لیے حق مانگنا چاہیے, اپنے رائٹس ان کو خود مانگنے چاہیے. آپ کو مسئلہ میں بتاتی ہوں IMF کا,
IMF کا لیٹر عمران خان نے کیا کہا ہم نے بھی سنا ہے, میں جو وہ بتا رہی ہوں جو ہم نے سنا ہے. اب یہ سوچیں, یہ کہہ رہے ہیں جی اسٹیٹ کے خلاف سازش ہو گئی. عمران خان نے کہا ہے کہ ہم نے اس لیے اگری کی, پھر سے سن لیں, انہوں نے کہا ہم نے اس لیے اگری کیا تھا کہ IMF کی ٹرانچ کے ساتھ, انہوں نے کہا کنڈیشن یہ تھی فیئر اینڈ فری الیکشن, فیئر اینڈ فری الیکشن. کہتے ہیں اگر یہ جو ہوا ہے 8 فروری کو نہیں 9 فروری کو جو اس کے بعد تماشا شروع ہوا ہے اس سے ہوگا کیا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو پیسے جب لیں گے اس کے ساتھ آئیں گی بڑی سخت کنڈیشنز آئیں گی جس میں ٹیکسز اور لگیں گے. تو ایک ایسی حکومت آپ کو پتہ 16 سیٹوں کی ہے جن کو آپ نے چوروں کو اوپر بٹھا دیا ہے, تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ پورا پاکستان ان کو مان نہیں رہا, لوگ ان کو مان نہیں رہے. اب لوگوں کا بزنس کانفیڈنس آئے گا نہیں, جب بزنس کانفیڈنس نہیں آئے گا کیا ہوگا؟ یہ جو ٹیکس لگے گا غریب آدمی کے وہ پس جائے گا. عمران خان کو فکر ہے کہ لوگ پس جائیں گے. تو اس لیے فیئر اینڈ فری الیکشن کی اگر کنڈیشن نہیں میٹ ہو رہی تو یہ الیکشن ہمیں جب تک مینڈیٹ ان کا کام ہے اس کی انویسٹیگیشن کرے, اور جو مینڈیٹ ہے سب کو پتہ کیا مینڈیٹ ہے وہ واپس آنا چاہیے. تھینک یو میم.